ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اب یہ بعض آیات ہیں، اصل میں تو قرآن نے توحید کے اوپر اور شرک کے خلاف بہت کچھ کہا ہے، بہت سی آیات میں کہا ہے، ان سب کو تو یہاں پر کوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چند آیات میں نے مختلف الگ الگ جو لوگوں کے ایٹیچیوڈ یا طرز عمل ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، ہم تو خالص توحید پر ہیں، انہیں خود سوچنا چاہیے اپنے بارے میں۔ یہ پیمانے یہ ہیں جو قرآن نے دیے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم کا مطلب کیا ہوا؟ حکم تو یہاں بھی بڑے دیتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، وہ ماننا چاہیے۔ ہمارے بڑے کوئی حکم دیں اور اللہ کے قانون سے نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں ٹکرا تو یہ ہے بات، تو ماننا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی حکم دے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تو اوپر اللہ کا حکم رہے گا، یعنی یہی مطلب ہوا پھر آخری اتھارٹی، حکم دینے کا لاسٹ آخری حق یہ اللہ کا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں ہوگا، اس کو کینسل کوئی اور نہیں کرے گا۔ ورنہ حکم تو ہر ایک کا ماننا چاہیے، جو بڑے ہوں، جو سمجھدار ہوں ان کا حکم مانے، رسول کا حکم مانے، ضروری ہے، لازم ہے۔ رسول کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، ورنہ رسول نہ ہوتے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے۔ اگر ہمیں کوئی چیز ایسی مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط ہے، اللہ کا کلام تو درست ہے۔ اللہ کے سوا آخری حکم کسی اور کا نہیں، یہ مطلب یہ ستا کا ہے، یہی اسی کو ستا کہتے ہیں۔ ستا اسی کو تو کہتے ہیں، حکومت اسی کو کہتے ہیں، اقتدار اسی کو کہتے ہیں، سوورنٹی اسی کو کہتے ہیں جس کے حکم کو مانا جائے، قانون اسی کو کہتے ہیں جس پر عمل کیا جائے۔ نہیں عمل کیا جائے گا سزا ملے گی۔ یہاں دنیا میں ہو سکتا ہے بچ جائیں، پکڑ میں نہ آئے، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، تو قانون بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا لازم ہو۔ تو حکم کے یہ سارے معنی، سوورنٹی، حکومت، اقتدار، اتھارٹی، قانون، یہ آخری اللہ کا۔ پھر اس کے تحت جو ہوں گے وہ پھر جو لوگ بھی حکم دیں وہ مانا جائے، اس سے ٹکراتا ہوا کسی، اس کی برابری بھی کسی اور کی نہیں۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا، یہ طے کر دیا کہ کسی کی بندگی مت کرنا سوائے اس کے، کسی کی نہیں سوائے اس کے، کسی کے بندے مت بننا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، قائم ہمیشہ سے، جو پہلے نبی سے چلا آ رہا ہے یہی۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ قل، سورہ مائدہ کی آیت، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تم ان کی بندگی کرو گے جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کو نہ۔ اب آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے کیسے نہیں، ہمارے یہاں پر ہمارے پارٹنرز، بزنس پارٹنرز ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ہمارے لیے ڈیل کو ایسی کر دی کہ ہمیں پروفٹ ہو گیا، ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، اگر زیادہ ہم سے پاورفل ہے تو انہوں نے روک لیے، کچھ اسٹاک ایسے روک لیے، ہمیں نقصان پہنچ گیا۔ یہاں چلتے چلتے چھوٹے سے لیول کے اوپر کسی نے کسی کو مار دیا، دھکا دے دیا، نقصان پہنچا دیا، ایسے مارا کہ چوٹ ایسی آ گئی کہ بہت نقصان ہو گیا، کہ یہ بھی نقصان پہنچانے والے تو یہاں اس دنیا میں بھی ہیں، نفع پہنچانے والے بھی ہیں۔ بات اس نفع نقصان کی نہیں ہو رہی، پھر اسے سمجھ لیں۔ قرآن، یہ تمام قرآن کا خلاصہ تھا سورہ فاتحہ، جہاں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تشریح میں نے پچھلی بار رکھی تھی کہ وہ جو فیصلے عالم امر سے ہوتے ہیں، اللہ کے غیب سے جو ہوتے ہیں، وہ ہے اصل مدد۔ اور پھر یہاں پر اس کے تحت، یہاں دنیا کے اندر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ مدد لے سکتے ہیں، وہ ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ اسے کہتے ہیں استعانت، یہ ہوتی ہے اعانت۔ اور یہ دونوں ایک ہی آیت میں ہے، بندگی اور استعانت، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی استعانت لیتے ہیں۔ تو استعانت وہ مدد ہے جو عالم امر میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں تو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہی۔ تو پھر وہیں پر جو اصل نفع، اس نفع اور نقصان کا جو فیصلے اللہ کر رہا ہے، وہ نفع اور نقصان وہ اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ عالم امر کے اندر، غیب کے اندر، وہاں سے جو حکم چل رہا ہے کہ کسے نفع پہنچے اور کسے نقصان پہنچے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، کہا کوئی مالک نہیں ہے اس کا سوائے اللہ کے۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے سوا نہ ان کے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک۔ سورہ زمر کی آیت، کہتے ہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں یہی جو پھر دوسروں کی بندگی بندے بن جاتے، کہتے ہیں ان کے بھی بندے ہیں، اللہ کے تو ہیں، تو وہ تو کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہے، تو شرک ہو گیا۔ وہ کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے اس اختیار میں، اس کے تو ہیں، تو پھر اگر کسی کی کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیا۔ والذین، چاہے جتنا کہتے ہیں کہ نہیں اسے نہیں چھوڑا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، توجہ کیا دیتے ہیں، انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، وہ جو اسے چھوڑ کر جس نے اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں، کارساز بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم، تو وہ کہتے یہ ہیں، اس کی انٹرپریٹ اسے ایسے کرتے ہیں، اس کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بندے نہیں بن رہے، وہ تو ہم اس لیے بندگی ان کی کرتے ہیں، اصل میں تو اسی کی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے ہمیں نزدیک قریب لے جائیں گے، قربت کے لیے ہم ان کی کرتے ہیں اور اصل میں اسی کی کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر جو ڈائریکٹ بتوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں
کہ ہم ان کی نہیں کر رہے، وہ کرتے تو ہم تو اسی ایک ایشور کو مانتے ہیں. جتنے بتوں کو پوجنے والے ہیں ان سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں ایک ایشور ہے سب سے اوپر. یہ ان کی جو ہم پوجائیں کرتے ہیں یہ ان کے تھرو اس کی کر رہے ہیں. اور یہ جن جو بھی یہ دیوی دیوتا ہے یہ اس کے ہمیں اس سے قریب لے جانے والے ہیں. یہ سیڑھیاں ہیں. کوئی دوسرا کسی دوسرے تک لے جائے، اسی کو تو کہتے ہیں درمیان کی سیڑھی. کہتے ہیں یہ سیڑھیاں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ توجیہ کرتے ہیں، یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. کیا کیا مثالیں دیتے ہیں یہاں جو لوگ ہیں، جو اسی دنیا کے اندر مثالیں کیا دیتے ہیں. یہاں دنیا کے سامنے مثالیں رکھتے ہیں. کسی بڑے آفیسر کے پاس جانا ہو، تمہاری ڈائریکٹ پہنچ نہیں ہوتی، شہر کے بہت سے لوگوں کی نہیں ہوتی، تو چپراسی کے تھرو جاتے ہیں، کلرک کے تھرو جاتے ہیں. کوئی اس کا بڑا منہ چڑھا ہو تو اس کے تھرو جاتے ہیں. نہیں ہوتی ڈائریکٹ پہنچ، وہ کوئی سفارش کر دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے. ایسی اس کی بات ہے. اس نے تو یہ کہا کہ نانو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں، وہ دور کب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہنا سب سے قریب تو میں ہی ہوں. باقی بات کو تو اگر اس آفیسر کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کے برابر کی، اس کے سامنے ٹیبل پر سامنے بھی نہیں، اس کے برابر کی کرسی پہ اگر وہ اپنی جگہ دے دے، کیا ہو بیٹھو، اس کے بعد پھر اٹھ کے جائیں گے کچھ چپراسی سے کہنے کے لیے صاحب سے کچھ کہہ دو. اس نے تو عزت دی، آپ کو بٹھایا کہ بڑے آفیسر نے، کلیکٹر نے، کمشنر نے، کسی بڑے سیکریٹری نے، منسٹر نے، پرائم منسٹر نے آپ کو عزت دی کہ آئیے بات کر رہے ہیں. ان کا درر رکیے، گئے چپراسی سے کہ میری یہ سفارش کر دو، تو آپ کو بھی بھگا نہیں دے گا کہ بھاگ یہاں سے، میں تمہیں عزت دے رہا ہوں، تم چپراسی کو لے کر آ رہے ہو، بلا کے لاؤ پھر اب کہلوانے کے لیے. تو جو قریب ہے، یہ جو جس کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہو، جس سے دوری ہو، اس کے لیے تو آپ ڈھونڈیں زینے. جو خود بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہاری شہرک سے زیادہ، تم خود نہیں جانتے، تم اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہو جتنا میں تم سے قریب ہوں. تو وہاں کیسی سیڑھیاں ہیں؟ یہ تو ان سب کو کینسل کر رہے ہیں بات کو. یہ کہتے ہیں وہ ہمیں ان کے قریب لے جائیں گے، اس لیے ہم کرتے ہیں دوسروں کی، ان کی جن کی بندگی کرتے ہیں یہ ہمیں ان کے قریب. یہ سارے توجیحات جو ہیں، یہ توجیحات خالی وہی بت پرستی تھوڑی کرتے ہیں. یہ تو ہمارے وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو توحید پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ما کان لبشر، واضح کر دیا کہ نبی بھی نہیں. اور باقی تو چھوڑو جن کو تم اولیاء کہتے ہو. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کوئی بشر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو کتاب دے، اس کو حکم دے، اس کو نبوت دے، حکمت دے، نبوت دے، جو اپنے حکم اللہ کے پاس آئیں وہ حکم سے ٹرانسفر کرے کہ تم یہ حکم دو. اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں سے یہ کہے. یہ ممکن نہیں ہے. جب جس کو نبی نبوت ملتی ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے تم میرے بندے بن جاؤ. نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میرے بندے بن جاؤ جب اللہ نے اسے نبوت دی ہے. تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر کسی کو نہیں بچا. میں پھر دوبارہ کہہ دوں، بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب سجدہ ہی تھوڑی ہوتا ہے. بندگی کا مطلب ہم آخری وہ جو حکم دے گا اس کے سوا پھر اب کسی اور کا نہیں چلے گا، اس لیے کہ بندے اس کے، غلام اس کے ہیں، تو پھر دوسروں کی بھی مان لیں گے. اگر اس نے کہا ہے کہ بھئی ان کی مانو تو مانیں گے، لیکن وہ کوئی حکم ایسا دے جو اپنے اصل مالک کے حکم سے ٹکرائے تو آپ کی کیسے مانے؟ سرکار تو ہمارے. یہ ایک قصہ مشہور ہے، یہاں معلوم نہیں سچ یا غلط تاریخی طور پر، کہ نادر شاہ نے جب حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، قتل عام کیا، اور پھر وہ پہنچ گیا دلی کے تب پر انہوں نے سرنڈر کر دیا محمد شاہ رنگے. پھر کوئی نور ہیرا بھی لے گیا، اور یہ وہ بہت سی چیزیں، سب دولت والت جتنی تھی اسے لے گیا. پھر دربار میں اپنے مین اصل کرسی بھی تخت پر وہ بیٹھا، یہ سامنے ان کو بھی عزت دی، زیادہ اچھی کرسی پر بٹھایا جو محمد شاہ تھے، اس وقت کے جو شاہ تھے. اب غلام کچھ مشروب، کچھ ڈرنکس لے کر آیا. اب اس نے غلام کی اب کہ اگر میں اپنے مالک کو پیش کرتا ہوں تو یہ تو مطلب اس نے تو قتل عام مچا رکھا ہے، اس کی توہین ہو جائے گی. لیکن آقا مالک تو یہی ہے میرے، اسے پیش کروں میں تو یہ ہے کہ پھر یہ تو مالک کو میں نے نیچا کر دیا. تو اس نے یہ کیا کہ ان کو، اپنے شاہ کو، محمد شاہ کو ان کو پیش کیا. ان کہا کہ یہ شاہ کا ہی یہ مرتبہ ہے کہ وہ شاہ کو پیش کریں، میں کیسے کر دوں؟ تو بات یہ کہ وہ ہے، معلوم نہیں صحیح ہے غلط، لیکن یہ کہ ہم تو اسی کے، جو اگر وہ ان کا غلام تھا تو اس نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا کہ میں تو انہیں کو دوں گا. بات ایسے کہہ دی کہ آپ دے دیجئے، ان کے آپ کا رتبہ ہے، آپ انہیں پیش کر دیجئے. اس نے ڈائریکٹ نہیں پیش کیا. تو بات تو یہ ہے کہ جس کے غلام ہیں اسی کو دے سکتے ہیں بس، پھر یہ حق کہیں اور نہیں جائے گا. کہ کوئی نبی، کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے، اور کسی نبی نے پھر یہ نہیں کیا کہ وہ یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ. یہ صرف ایک کا اختیار ہے. اور پھر میں بار بار کہتا چلا جا رہا ہوں، بندے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ سر قدموں کے اندر رکھ دیں، لیکن اب اس کی آخری اتھارٹی اس کی چلے گی، اس کے حکم کے سوا دوسرے کے نہیں مانیں گے. یہی بندگی، یہی غلامی ہوتی ہے.
کہ ان سے ٹکراتی ہوئی جس کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ اور پھر یہ بہت اہم کل 4 الفاظ کا حکم، ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ احد لفظ بہت اہم ہے۔ عربی زبان میں 2 الفاظ ہیں، واحد اور احد۔ واحد مانے ایک، احد مانے ایک۔ یہ ریکارڈر رکھا ہے، یہ واحد ہے، ایک ہے۔ کوئی نہیں کہے گا دنیا میں کہ ایک سے زیادہ ہے، لیکن اس جیسے دنیا میں ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، یہاں پر یہ ایک ہے۔ اس جیسے بہت ہیں، اگر اس جیسا کہیں نہیں ہوتا، اپنی طرح کا کل ایک پیس ہوتا، تب اسے کہتے احد۔ اس جیسا کہیں ہے ہی نہیں، کوئی ایک بھی ایسا کہیں نہیں ہے جو اس کے حکم دینے کے اختیار کے اندر شریک ہو جائے، وہ نہیں کرتا شریک۔ یہ اختیار اب نبی کو بھی نہیں بچا۔ نبی حکم دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے اس کی تشریحات ہوتی ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم ان کی اتباع اللہ نے کہا ہے کہ حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، جو تمہیں دے وہ لازم ہے، لیکن وہ کوئی حکم ایسا دے ہی نہیں سکتے جو اس سے ٹکرا جائے، اس لیے کہ اس نے آخری اتھارٹی اپنے آپ کو بنایا ہے، اس کے مرضی کے مطابق اس کی تشریح کے طور پر نبی جو ہے حکم دے سکتے ہیں۔ اس اختیار میں اس نے کسی ایک کو بھی شریک نہیں کیا ہے کہ آخری حکم اللہ نے، کہ آخری حکم اس کا، کوئی ایک بھی شریک نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ شریعت جو ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیے، اسے کہتے ہیں ہم شارع علیہ السلام نے یہ فرمایا، شارع شریعت بنانے والا، رسول نے نہیں بنائی شریعت، اللہ کی دی ہوئی شریعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا، اور جتنے رسولوں جتنے انبیاء نے جو بھی حکم دیا، وہ جو مین حکم اللہ کا تھا اس کی تشریح کے طور پر دیے۔ کہا صلاۃ قائم کرو، صلاۃ ایک یہ بھی ہوتی ہے، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، انہوں نے اس تشریح کے طور پر بتا دیا ایسے کرو۔ اس حکم کو نہیں کاٹ سکتے صلاۃ قائم کرنے کو، کہ اب وہ منسوخ ہو گیا، اب نبی نے کہا اب ضرورت نہیں بچی، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی تشریح کے طور پر نبی کے حکم ہے، تو اللہ نے کہا ان کا حکم بھی مانو، لیکن وہ حکم وہی دے رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو اللہ نے چاہا وہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب جو چیز بھی جو اللہ نے چاہا وہی کہہ رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے تحت اب جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے کلام سے، واضح کلام جو آگے اس سے نہیں ٹکرا سکتا۔ اگر ٹکرا سکتا ہے تو آپ کی تحقیق میں کہیں غلطی تھی کہ یہ نبی کی کہی ہوئی بات ہے، تو یہ اسے اوپر تھوڑی رکھتے ہیں، یہ اپنی تحقیق کو اوپر رکھتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی، تو یہ اپنی تحقیق کو اللہ کے کلام سے اوپر کر رہے ہیں۔ تو آپ کی تحقیق کے مطابق یہ صحیح حدیث تھی، تو آپ اپنی تحقیق کو اللہ کے کلام سے اوپر کر رہے ہیں۔ تحقیق ہوتی اسی چیز کی ہے کہ جو جس کو فائنلی آخری طور پر جس کا یقین نہیں ہو، اور اب کر رہے ہیں تحقیق اور ریسرچ۔